زمانہ 13ویں صدی میں پہنچ گیا. جب زمانہ 13ویں صدی میں پہنچ گیا تو اس زمانے میں ایک دو نہیں، چار پانچ نہیں، سووں کی تعداد میں فتنے اٹھے ہوئے تھے. ڈزنوں کی تعداد میں فتنوں کا دور چلا تھا اور فتنے اپنے عروج پر تھے. اور وہ فتنے کیا تھے، وہ فتنے کیسے تھے، وہ فتنے کس طرح کے تھے، اور وہ باطل طاقتیں کس طرح کے فتنوں کو پیدا کر رہے تھے اور لوگوں کے ایمان و عقیدے کو کیسے لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے. حضرات محترم، اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جب اسی سرزمین پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں سلطنت حاصل کی اور جب انہیں پوری طرح سے کھدیڑا گیا اور اس ملک کو چھوڑنے پر انہیں جب مجبور کیا گیا تو وہ جانے سے پہلے مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کا انتظام کر گئے. کیونکہ انہیں یہ خبر بہت پہلے مل چکی تھی. یہ بات ان کو بہت پہلے سے پتا تھی کہ مسلمان جب تک متحد رہے ہیں دنیا میں انقلاب آیا. مسلمانوں میں وہ طاقت ہے. جب مسلمان اتحاد کے ساتھ رہتے ہیں، اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس اتفاق و اتحاد والی قوم مسلم سے کوئی طاقت نہیں ٹکرا سکتی. اور یہ طاقت جب تک نہیں ٹوٹتی اس قوم کو ہم کسی طرح سے ہلا نہیں سکتے. جب اس بات کا انہوں نے پوری طرح سے جائزہ حاصل کر لیا تو انہوں نے ایسا انتظام کیا کہ ٹوپی پہننے والے، داڑھی رکھنے والے، مسواک کی کاڑی گھسنے والے، لمبا جبہ اور اونچا پیجامہ پہننے والوں کا انتخاب کیا. کس کام کے لیے؟ بد مذہبی کو پھیلانے کے لیے. کیسی بد مذہبی کہ قرآن کو نہیں بدلا جا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے دست قدرت میں رکھا. لیکن قرآن کے ترجموں کو بدلا جا سکتا، حدیث کو نہیں بدلا جا سکتا، لیکن حدیث کے مفاہیم و تراجم کو بدلا جا سکتا. ان کا جو علمی وقار لوگوں میں ہے اس کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے. اثر و رسوخ جو ان کا لوگوں میں ہے اس کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اسی ناپاک مقصد کے تحت انہوں نے ایک منظم سازش رچی اور ہمارے ہی کچھ مولویوں کو انہوں نے پیسہ دے کر ان کے ایمان کو خریدا اور ان کے ذریعے سے فتنہ مچانا شروع کیا. نئی کتابیں، نئی حدیثیں، نئی جو ہے باتیں عوام الناس کے سامنے آنے لگی. وہ کیا کہ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ نہ کہو، صرف اور صرف یا اللہ کہو. یا کا لفظ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہ کرو، صرف یا اللہ کہو. یا اللہ، یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. ایسا کہنے سے شرک ہوگا. یہ تعلیم دی جا رہی ہے. کوئی کہہ رہا تھا نبی مر کر مٹی میں مل چکے، کہہ دو معاذ اللہ، ان کا وجود ختم ہو چکا. اب تو ان کی ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی قبر میں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. نقل کفر نباشر. حضرات محترم، تو کوئی کہہ رہا تھا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں. اللہ کے نزدیک، اللہ کے سامنے کوئی مخلوق ہو چمار سے زیادہ ذلیل ہے. اس میں نبی بھی آگئے، رسول بھی آگئے، شہید بھی آگئے، صدیق بھی آگئے، ولی بھی آگئے، غوث بھی آگئے، قطب بھی آگئے، سب آگئے.
چمار سے زیادہ، یعنی چمار کو تو بھی کچھ عزت حاصل ہے. تو کسی نے یہ کہا تھا کہ محمد کی ذات کسی کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کسی کی مغفرت نہیں کرا سکتی، انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر بخشا جائے گا. تو کوئی کہہ رہا تھا کہ نبی کی عمر 63 برس ہوئی، اگر ان کا امتی 75 برس، 80 برس، 85 برس، 90 برس اگر جیتا ہے اور وہ عبادت میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی عبادت نبی کے برابر یا بسا اوقات نبی سے بڑھ جاتی. نبی کی عبادت سے امتی کی عبادت بڑھ جاتی. حضرات محترم، جب چاروں طرف سے دین پر حملے ہونے لگے، ایمان عقیدے کو شرک اور کفر کے نام پر لوٹا جانے لگا، جب سارے لوگ اپنے لیے رہنما تلاش رہے ہیں، بعض جماعت وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے رہنما مانگ رہی ہے، تو کوئی جماعت رسول پاک کی جالیوں کے سامنے اپنے لیے جو ہے سہارا مانگ رہی ہے، تو کوئی جماعت بغداد کی سرزمین پر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں اور اللہ والوں کی بارگاہوں میں پہنچ کر اپنے لیے جو ہے ہمدرد اور رہنما کی دعائیں مانگ رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی مشیت کو جلال آ گیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان تمام مظلوم مسلمانوں کی دعاؤں کو جب قبول فرما لیا، تو اللہ پاک نے بریلی کی سرزمین پر احمد رضا کی ذات کو پیدا فرمایا. یہ وہ احمد رضا کی ذات ہے کہ جس کے تعلق سے تمام علماء کا کہنا ہے کہ احمد رضا صرف کسی مدرسے کے مدرس کا نام نہیں، مسجد کے خطیب کا نام نہیں، کسی ادارے کے معلم کا نام نہیں. احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ غور کرو گے تو پتا چلے گا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام احمد رضا ہے، رسول کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، امام اعظم کی امامت کا نام احمد رضا ہے، غوث اعظم کی کرامت کا نام امام احمد رضا ہے، اور غریب نواز کی عطا کا نام امام احمد رضا ہے. حضرات محترم، جن کی ہم بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس مسجد میں جمع آئے ہیں، اس ذات بابرکت نے دنیا کو کیا پیغام دیا؟ ان کی شان تو بہت اعلیٰ و رفع ہے، اتنی اعلیٰ ہے کہ زمانہ ان کو اعلیٰ حضرت کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت. حضرت سیدنا وارث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لقب سے آپ کو ملقب کیا. کیونکہ جو آپ کے زمانے میں بڑے بڑے فتنے اور مسائل اٹھے تھے، جب دوسرے علماء اس کا جواب نہ دے پائے اور اس کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، اور وہی مسئلہ گھومتا جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا تو اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کی دلائل کے انبار لگا دیے کہ ان کا میں مزاج بتاؤں آپ کو کہ وہ کتنی متحقق بات کیا کرتے تھے. علل ٹپو نہیں، ہماری طبیعت میں آیا، ہماری مرضی میں آیا، ہم نے لکھ دیا، آگے کا نتیجہ آگے دیکھا جائے گا. نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا علم اتنا محتاط تھا
کہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی تحریر ہمارے لیے سند ہے، آپ کی تحریر ہمارے لیے سند ہے۔ اور حضرات ان کی وہ شان ہے کہ فتاوی رضویہ آپ اٹھائیے، فتاوی رضویہ میں بعض مسائل وہ ہیں جن کو آپ نے جواب دینے کے بعد حوالے کے طور پر 70 کتابوں کا نام پیش کیا۔ کتنی کتابوں کا؟ 70 کتابوں کا نام پیش کیا ہے کہ یہ جو جواب میں نے دیا ہے، یہ جو میں نے یہاں پر جو جواب لایا ہے، یہ صرف اور صرف اس کتاب میں نہیں ہے، اس میں بھی ہے، اس میں ہی نہیں، اس میں بھی ہے، اس میں نہیں، اس میں بھی ہے۔ اس طرح سے آپ نے کتب کی لائن لگا دی اور ایک ایک مسئلہ ثابت کرنے 70 کتابوں کا حوالہ پیش کیا۔ اللہ اکبر۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کا مطالعہ کتنا وسیع تھا، ان کی تحقیق کتنی جو ہے